نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ویسے تو اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت بے مثال و بے نظیر ہے، اور انسان ہر نعمت کا محتاج ہے، اور اس نعمت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بہت قیمتی نعمت زبان کی نعمت ہے. زبان کی نعمت ایسی قیمتی نعمت ہے اور اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ بچہ 2-3 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے، اور انسان بڑھاپے تک اگر کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جو انسان کی گویائی کو متاثر کرے تو انسان مسلسل بولتا رہتا ہے. اور اس زبان میں نہ پٹرول ڈلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ اس کی سروس کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی بھی مشین ہے اس کا جتنا استعمال ہو پھر وہ اس کی ریپیرنگ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کو سروس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک یہ ساتھ انسان کا دیتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں، اور انسان کے ما فی الضمیر کا اظہار بھی اسی نعمت کے ذریعے ہوتا ہے کہ دل میں جو جذبات ہیں. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے اگر بندہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال لے جو اللہ کی رضا والا ہو تو یہ انسان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا، کلمہ کفریہ نکل گیا، تو یہی چیز جو ہے انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق صحابہ کو بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ میرے متعلق کس بات کا ڈر ہے تاکہ میں اس سلسلے میں محتاط رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس کا، یعنی زبان کے حوالے سے محتاط رہو. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان زبان سے بسا اوقات کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ جملہ اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اور ایسے ہی بسا اوقات زبان سے انسان بے احتیاطی کا کوئی جملہ نکالتا ہے اور اس کی بنا پر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے، اور اس جملے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل بھی انسان گفتگو میں بسا اوقات دینی کسی حکم کا مذاق اڑا دیتے ہیں،
یا دینی کسی بات کا مذاق اڑا دیا کہ اپنی سمجھ میں نہ آیا اللہ کا حکم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو کہتے ہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔ یعنی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکالے اس کو پہلے سوچ لیں کہ اس میں میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، پھر تو انسان اس کو کرے، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر تمہیں ایسی 2 خصلتیں نہ بتاؤں، 2 عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بڑی ہلکی ہیں، یعنی ان کو کرنے میں کوئی انسان کو مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی، لیکن میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، کہ ان کا اعمال نامے میں وزن بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی، یعنی خاموش رہو اور جس سے ملو اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ فرمایا کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی عمل کو لے کر بندہ نہیں قیامت کے دن آئے گا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 باتوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیانی شرمگاہ، کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق ان کے جو ہے وہ رعایت رکھے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے فرمایا تھا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف باتوں کی تلقین کی، نصیحتیں فرمائیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے معاذ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو ان تمام امور میں معاون ہے، یعنی جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان سب پہ تمہیں جو ہے وہ تقویت پہنچائے گی اور تمہارے لیے آسانی کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ جو ہم باتیں زبان سے نکالتے ہیں اس کی بنا پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو اوندے منہ گریں گے وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے گریں گے۔ تو یہ زبان جہاں نعمت بہت بڑی ہے وہاں اگر اس کو استعمال صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ ایک جملہ ہم اگر زبان سے نکال لیں اللہ کی رضا والا تو اس پہ ہمیں کتنا اجر ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ یہ زبان تو نیکیاں بنانے کی مشین ہے کہ انسان اس سے جتنی مرضی نیکیاں بنا لے۔ جیسے اگر کسی کو مل جائے نا نوٹ بنانے کی مشین مل جائے تو وہ دن رات اسی کام میں لگا رہے گا کہ نوٹ بنائیں، چونکہ نوٹ کی اہمیت ہمارے دل میں پتہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور نیکیاں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ وہ یہاں کا سکہ نہیں ہے۔ وہ سکہ اس وقت چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی۔ تو یہ نیکیاں بنانے والی مشین ہے کہ اگر ہم نے زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سبحان اللہ جو ہے یہ نصف ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی نامہ اعمال جس میں انسان کے وزن تو لے جائیں گے، اعمال تو لے جائیں گے، وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اس میں رکھ لی جائیں تب بھی وہ اس میں سما جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب اتنا ہے جو اس کے نصف کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کا ثواب اتنا ہے جو اس کو مکمل بھر دیتا ہے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر ہم زبان سے ان کو پڑھ لیں، ان کو پڑھنے میں دیر بھی نہیں لگتی لیکن لاکھوں نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ چوتھے کلمے کا پہلا جز ہے، اور احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورۃ اخلاص کا آخری حصہ ہے، درمیان میں صرف 2 لفظ ہیں احدن صمدن، یعنی جس آدمی نے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اگر اس کو انسان 5 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا،
اور 1 منٹ میں ہم نے کمائی کتنی کر لی کہ 1 کروڑ نیکیاں مل گئیں. اور قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے حصول کے لیے مارا مارا پھرے گا. کبھی بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، لیکن اس دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت نے اب ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہم اس کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کریں، لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ اس جانب نہیں ہوتی. اب سورۃ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے دیکھنے میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ لگے ہوں گے پڑھنے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی قرآن کے برابر اس کا اجر ہے. اور ایسے ایک روایت میں یہ کہ جس نے 10 دفعہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں. اب دنیا میں ہم نے گھر بنانا ہو تو چاہے سرمایہ موجود بھی ہے تب بھی سال لگ جاتا ہے گھر بنانے میں، اور دنیا کا گھر بھی ناپائیدار. اور آخرت کا گھر جو ہے وہ اس کی سونے چاندی سے بنا ہوا، سونے چاندی کی اینٹوں سے، اور مشک جو ہے وہ اس کا وہ سیمنٹ ہے. تو اس کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ جتنے چاہے مرضی گھر بنا لیں. لیکن چونکہ ہماری نظر صرف اور صرف دنیا پر ہے، جو ہمارا اصل مقصد زندگی ہے آخرت، اس سے ہم غافل ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیاں بنانے کی مشین ہمیں دی ہے، جتنی چاہے نیکیاں بنا لیں. اب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا تو اللہ رب العزت 50 انعام دیتے ہیں، 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 دفعہ اللہ رب العزت سلامتی بھیجتے ہیں. اب اس درود شریف پڑھنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا سا درود شریف. تو یہ زبان اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، دیہاتی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دین کے احکام تو بہت سارے ہیں، مجھے ایک مختصر سا عمل بتا دیں، چھوٹا سا عمل بتا دیں جس کو میں پلے باندھ لوں اور میری جو ہے وہ نجات ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اگر تو اسے ہو سکے تو ایسے کر لے. تو انسان نے کام کاج تو کرنا ہوتا ہے، کام کاج عموماً ہاتھ سے ہوتا ہے، تو زبان تو بندے کی فارغ ہوتی ہے. جب فارغ ہو بندہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، ذکر کرے، درود شریف، جو بھی عمل ہو. اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم چھوٹا سا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور جو ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن نامہ اعمال میں بڑے بھاری ہیں، ان کا وزن بہت ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے 100 دفعہ ان کلمات کو کہا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی صغیرہ گناہ. تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم زبان بھی ہماری ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہم بول نہ سکیں، تو اپنی زبان کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں خرچ کریں. اور ہر ایسا کام جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، ہر ایسا جملہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بچا جائے. اور جہاں زبان سب سے چھوٹا عضو ہے لیکن اس کے فوائد بھی سب سے زیادہ اور اس کے نقصانات بھی سب سے زیادہ. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہوں گے. واقعہ یہ ہے کہ زبان سے انسان کسی کو گالی دیتا ہے، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہی ہیں. اور زبان سے انسان اللہ کے ذکر کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تو یہی چیز جو ہے انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من نجا، یا رسول اللہ نجات کا سبب کیا چیز ہے؟ یعنی وہ ایسا عمل بتا دیں جو قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیبکی علی خطیئتک. 3 کام بتائے. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ زبان سے کوئی اللہ کی ناراضگی والا جملہ نہ نکلے، اور فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. اور تیسرا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو. یہ 3 کام کر لو گے تو نجات ہو جائے گی. تو صحابہ کے جتنے بھی احادیث میں سوال ملتے ہیں وہ سارے آخرت کے متعلق ملتے ہیں. یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجیے اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں. چونکہ ہر وقت ان کے ذہن پر یہ فکر آخرت سوار تھی کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے.
اور ہر ایسے عمل سے بچتے تھے جو آخرت کو خراب کرنے کا باعث ہو، اور اس بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اب زبان کے حوالے سے اتنے صحابہ محتاط تھے، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جن کی زبان سے سچ ہی نکلتا تھا، تو ان کا لقب ہی صدیق اکبر پڑ گیا۔ تو ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ تیری وجہ سے نامعلوم میں کتنی ہلاکت کی جگہ پہ گیا۔ تو اتنے محتاط۔ اور یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو جملہ بھی زبان سے نکالتا ہے فوراً لکھنے کے لیے فرشتہ اس کو تیار بیٹھا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری یہ جو اقوال ہیں، ہماری یہ افعال ہیں، ہمارے یہ اعمال ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ اور اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے، زبان سے اچھے کلمات نکالتا ہے، تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اسے کہتے ہیں کہ تو بہت اچھا انسان تھا، تیری وجہ سے میں بڑی راحت رہی۔ اور اگر خدا نخواستہ زبان کی بے احتیاطیاں کرتا تھا، عمل میں بھی کوتاہی کرتا تھا زیادہ، تو پھر آخری وقت اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں جو ہے بڑی تکلیف دہ چیزوں پہ جانا پڑا۔ تو اگر انسان اس آیت کو سوچ لے، یاد کر لے اور اس کے معنی میں وقتاً فوقتاً غور کرے، تو پھر اس کی زبان جو ہے وہ بہت محتاط ہو جائے گی، اور زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اب جیسے اگر ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ حکومت کی طرف سے بڑی سخت CID ہے اور یہاں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جو حکومت کے خلاف جاتا ہو۔ حالانکہ یہاں دنیا کے جو ریکارڈنگ کی چیزیں ہیں ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ سو اوقات ایک دفعہ ایک چیز بندہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتی نہیں، یا ریکارڈ ہو جائے وائرس آ جائے اور اڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو ریکارڈنگ کی چیزیں ہیں وہ ان میں خرابی نہیں ہوتی، تو وہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے۔ ہاں البتہ یہ اللہ نے اتنی سہولت دے دی کہ اگر کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہے تو بندہ صدق کے دل سے بندہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ وہ سارا جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سارا مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے روزانہ رات کو کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اللہ سے بندہ معافی مانگے، اور دن بھر اپنی گفتگو کا جو ہے وہ جائزہ بھی لے کہ آج میری زبان سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکلا۔ ایک عالم تھے، وہ جو بھی بات بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اور شام کے وقت بیٹھ کر پھر ان میں اس کا جائزہ لیتے تھے کہ ان میں سے کون سی بات ایسی ہے آج جو میں نے دن بھر کی جس میں کوئی خلاف شرع بات کون سی تھی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ فکر آخرت ہے۔ جب فکر آخرت ہوگی پھر انسان محتاط ہوگا، اور اگر انسان فکر آخرت سے غافل ہے تو پھر اس کے دل میں جو آئے گا بولے گا، اور جو دل میں آئے گا وہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔